فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ۔ نمونہ تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی سقم نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ نے چن لیا اور اللہ نے گواہی بھی دے دی اور اپنی محبت کے حصول کا ایک معیار بھی متعین فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، خود آپ عمل کریں گے، آپ کوشش کریں گے، اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی تشریح ہو گئی تھی، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اگر آپ حضرات تفسیر سنا کریں، قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ سنتے ہی نہیں نہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم، من انفسکم کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتی، جس کا کام ہے کہ جو آپ پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، بتاتا ہے، ویزکیہم، اور ان آیات کے نزول کا مقصد کیا ہے، احکامات کے بتانے کا مقصد کیا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ زکا یزکی کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، ستھرا کرنا، پاک کرنا، تمہارے دلوں کی گندگیوں کو پاک کرتا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ گندگیاں کیا تھیں؟ گندگیاں دو طرح کی ہوتی، ایک عقیدے کی گندگی، خالق اور مخلوق کے تعلق کے بگاڑ کی گندگی، اور ایک مخلوق کے بگاڑ کی گندگی، یعنی ایک حقوق اللہ میں کمی، ایک حقوق العباد میں کمی۔ تو حقوق اللہ کو بھی صاف فرمایا، واضح فرمایا، کیونکہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے لیے بہت سے معبودان باطل کو واسطہ بنا کے لِيُقَرِّبُونَ اللَّهَ زُلْفَىٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، وہ ہم اس لیے ان کی پہلے عبادت کرتے ہیں، ان کی پرتما بناتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں اور اس بھاونا سے ہم اس کو جھکتے ہیں تاکہ ہمیں مالک پراپت ہو جائے۔ آج یہی غلط فہمیاں ہیں بہت سے لوگوں کے درمیان۔ تو اللہ نے کہا کہ یزکی، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا روحانی تزکیہ فرمایا، فرق کے وہاں سب کو جمع فرمایا۔ تفسیر میں مجھے جانا نہیں، آپ نے یہ آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کو جمع فرما کر کے پہلی گندگی کی طرف اشارہ کیا کہ بت پرستی کو، معبودان باطل کی پوجا کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ بیمار تھے، جنہیں راس نہیں آئی دوا، مخالف ہو گئے، پھر آپ کی وہ مکی زندگی آپ کے سامنے ہے، کتنی پریشان کن زندگی، جو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، جو 40 سال تک ادب احترام کے ساتھ نام لیتے تھے، جو اپنی دھروہریں اور اپنی امانتیں اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ ہماری امانتیں آپ پر جمع ہیں، آپ سب کچھ، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور کردار کو لوہا مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کیونکہ بیمار تھے، وہ ہدایت سے خالی تھے، بت پرستی کے بیمار تھے، اور انہوں نے کہا ہم جو کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی ہے، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اور یہ سلسلہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، نبوت و رسالت کی
جس کڑی سے بھی آپ شروع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے واقعات اور ان کے قصے قرآن نے بیان فرمایا۔ قصص النبیین، قصص انبیاء جو بیان کیے گئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ یہ پرانے قصے، پرانے واقعات کہ ان قوموں نے دو پھڑ ہو گئے، اس میں ایک ماننے والوں کی جماعت، ایک نہ ماننے والوں کی جماعت۔ انبیاء اور رسول کی ہدایت پر جنہوں نے عمل کیا، اللہ نے آفتاب مہتاب بنا کر ان قوموں کو چمکایا، اور جنہوں نے اپنے رہبر کی نصیحت کو ٹھکرایا اللہ نے انہیں نابود کر دیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات کو مختلف پیرائے پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے واقعات کو آپ سوچئے کہ جو 800 سال تک جن کی حکومتیں رہیں، 800 سال تک جن کی عمریں رہیں، اتنی بڑی بڑی قوت والی قومیں جو بالکل کھجور کے تنے کی طرح لمبے اور اس طرح پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے ان کو پتھر ان کے لیے نرم، لوہا ان کے لیے نرم، کہ لوہے میں اور پتھروں کے ذریعے سے ایسی ایسی عجائب کی عمارتیں عجیب غریب بناتے تھے کہ جس کا آج کی انجینئرنگ بھی فیل ہو جائے، ایسے ایسے مکانات بناتے تھے، ایسی ایسی سیڑھیاں دیوار پر بنا دیتے کہ بڑے بڑے عقل مند جا کر کے وہ باغیچہ سمجھ کر داخل ہوتے اور دیواروں سے ٹکرا جاتے۔ یہ واقعات پڑھیے آپ، قوم عاد اور قوم ثمود کی تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو نہیں مانے، پھر ان کی ساری قوت اور طاقت اور ان کی حرفت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اللہ تعالیٰ نے ایسا ملیہ میٹ کیا کہ قوم عاد اور قوم ثمود کا نام لیوا کوئی باقی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اب میں اپنے مقصد پہ آ رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان، جب پس منظر آپ اس کو پڑھیں گے قرآن میں کہ قوموں کا کیسا حال ہوا، عذابات آ گئے، یکلخت آ گئے، فوراً آ گئے، فوراً گرفت ہوئی، یہ تو قربان جائیے رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، آپ کی ذات بابرکت پر، کہ آپ کی برکت سے اجتماعی عذاب اللہ نے اس امت سے اٹھا لیا۔ یہ رحمت آپ خود سراپر رحمت ہے، پہلی رحمت آپ کا وجود ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے عمومی عذاب اس امت سے اٹھا لیا ہے، ورنہ ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شبہ نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، جن کا کام تھا ان کے نفسوں کا تزکیہ، تو آپ نے غیر اللہ سے ان کے سینوں کو پاک کیا، اللہ کی ذات سے جوڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا کہ تم اللہ کی ذات سے جڑ سکتے ہو اگر میری پیروی کرو، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا سلیکٹڈ اور چنیدہ بندہ ہوں، اللہ نے پیغام حق کے پہچانے کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اس کا رسول مان لو، میری پیروی کرتے رہو، تم اللہ کی معرفت کا نور تمہارے قلوب میں داخل ہو، اس طرح سے تمہاری گندگیاں ایٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ جب نور ہدایت تمہارے دلوں میں جاگزی ہوگا تو کفر کی ضلالت اور گمراہیوں سے تمہارے سینے ایٹومیٹک پاک ہو جائیں گے۔ یہ گندگی صاحب، پھر گندگی بندوں کے درمیان تھی، وہ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، یتیم کا مال کھانا ہے، ہڑپ کر جانا ہے، جو بڑا وہ چھوٹے کا مال کھا جائے، چھوٹا بڑے کی بدتمیزی کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں، پورا معاشرہ، ماحول سب کی سب گندا، پورا ماحول گندا تھا، کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا، نہ حلال و حرام سے مطلب تھا، مردار کھاتے تھے، خون مت پینے کا مطلب خون پی لینا، کچھ بھی کر لینا، کوئی بھی جانور مار کے کھا لینا، نکاح معاشرت بھی بے ترتیب، کتنی بھی بیویاں رکھ لو کوئی تعداد نہیں تھی، 100 50 کوئی مطلب نہیں تھا، کسی کو کسی سے بھی نکاح کر لیا، یعنی معاشرت ہر ایک اعتبار، معاملات، معاشرت، پوری زندگی میں گندگی گندگی۔ قرآن نے کہا احسان مانو، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم نے تمہیں ایک اچھا معاشرہ عطا فرمایا، انسانوں کے درمیان کی گندگیوں کو دور فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم جہنم کے اذ کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اے دنیا کے انسانوں، اے خاص طور پر ایمان والے مردوں اور عورتوں، سن لو، یاد کرو اذ کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، یاد کرو اس وقت جب کہ تم جہنم کے کنارے، گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔
اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے سے کفر و شرک کی گندگیوں سے بچا کر تمہیں تمہارے دل کی ظلمات اور گندگیوں کو پاک فرمایا، تمہیں اللہ کی ذات سے جوڑا۔ تم مردار کھاتے تھے، تمہیں کھانے کا سلیقہ سکھایا، حرام و حلال کی ترتیب بتائی۔ تم جوا اور سٹے میں اپنی زندگی گزارتے تھے، تم جوا اور شراب میں ہر وقت مست رہتے تھے۔ اللہ نے تمہیں ساری گندگی، غذائی گندگی، روحانی گندگی، ہر اعتبار کی گندگیوں سے تمہارے دلوں کو پاک فرمایا۔ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم نہ کرتے تم اور تم نہ مانتے، تم ان کی گندگیوں میں پڑے رہتے، دنیا بھی تمہاری تنگ ہوتی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بن جاتی۔ اس لیے تمہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں احسان نہیں ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہو کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے اور ہم جو ہے چند ڈی جے بجا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو صرف یاد کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام دوسرے رہبروں کی طرح صرف یوم پیدائش منا کر کے بس خوش ہو جاتے۔ ارے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہاری عبادات کا حصہ اس کو بنا دیا کہ تم اگر صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے اور نماز فجر پڑھو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تم دریس شریف پڑھو گے، تم اتحیات پڑھو گے، نماز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تمہیں آ جائے گی۔ اس لیے تم ان لوگوں کی طرح ان کی پیروی مت کرو جن کے ہاں مذہب چند رسومات کا نام ہے، کھیل کود کے چند اعمال کا نام ہے، لہو لعب کے چند اعمال کا نام عبادت رکھ لیا انہوں نے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک نظام ہے، اسلام کی زندگی سے وابستہ ہو جاؤ، اسلامی زندگی سے وابستہ ہوں گے تو ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آج گھروں میں دیکھو، میاں بیوی میں ٹینشن، آپس میں ٹینشن، بھائیوں میں ٹینشن، حسد، بغض، اناد، عداوت، دشمنیاں، یہ ایسی گندگیاں سی کہ آپس میں 40 سال تک لڑتے آ رہے تھے۔ اوس و خزرج کا جو مشہور قبیلہ 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی اسی مدینہ منورہ میں، جس کے بارے میں آپ نے بھی نعت میں سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیار بنا، دیار مدینہ بنا۔ پہلے یثرب نام تھا اس کا، وہ یثرب کا بخار مشہور تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے مدینۃ الرسول رکھا، پھر مدینۃ الرسول سے المدینۃ المنورہ ہو گیا۔ وہ مدینہ منورہ جس کی سرزمین کو دیکھنا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو صرف زبانی جمع خرچ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نعرے لگا لینے سے، اور نعوذ باللہ من ذالک اب تو ہم دوسروں کے طرز پر خوشیاں منانا شروع کر دیے کہ انہوں نے اگر 12 ڈی جے بجائی ہیں اپنے دوسرے موقعوں میں، ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے، تو ہم بھی انہی کی طرز زندگی پر کہ اچھا ہم 25 منگوائیں گے، ہم تو جھانسی سے منگوا کر کے بڑے بڑے ڈی جے بجوائیں گے۔ یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی کو پڑھ کر ایک اسی ہندوستان کے بڑے رائٹر ہیں، غیر مسلم رائٹر ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا، ابھی موجود ہے وہ لکھنؤ میں، اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ ان کی ملاقات بمبئی میں ایک صاحب سے ہو گئی، مسلم فیملی سے۔ انہوں نے ان کو کہا پنڈت جی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے اس کو مجھے بہت بڑی کتاب لکھنا ہے اور امریکہ بھیجنا ہے اور اس کا کچھ فلاں کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، وہاں سے یہ وہ تصدیق ہو جائے گی تو کافی پیسے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے پوچھ کے اسلام کے خلاف کتنا لکھو گے آپ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھو۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پیغمبر ہیں ان کی زندگی پڑھو، ہسٹری، وہ ہسٹری میں نکالو آپ غلطیاں، تو وہ غلطیاں پوری آپ کتاب کی انسائکلوپیڈیا بن جائے گی آپ کی غلطیوں کی، تو وہ پھر مقبول ہو۔ انہوں نے ان کو کہتے ہیں کبھی ضد سے بھی دعوت ہو جاتی تو کہنا ایسا کرو آپ، بولا اچھا ہاں یہ بہت اچھا راستہ بتایا آپ۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے وہ رخ دوسرا ہی بدل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی اور ہسٹری میں کیڑے نکالنے کے لیے جس کو پڑھ رہا تھا وہ محمد رسول اللہ کا زندگی کا ہر پہلو بیدار ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی ہیں کہ جن پر کلمہ پڑھے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ ہیں لکشمی کانت پانڈے، کانپور کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، ابھی تو اسی حال میں ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اسلام پر ان کی
یوٹیوب پہ بھی ویڈیو آتے ہیں، کبھی سنیے ان کا بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پر آپ مکی زندگی اور مدنی زندگی پر کیسا بھاشن ہے، ان کی تقریر آپ سنیے. وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھ. اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے گھرانے کی زندگی کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی کتنی پھوپھیاں تھیں، آپ کی کتنی بچیاں تھیں، ازواج مطہرات کے نام کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے بچوں کو سیرت نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس لیے آج مسلمان پریشان حال، مسلمان کی زندگی بے چینی والی ہے، اضطراب والی ہے، کیونکہ رحمت والے قانون جو ہمیں دیے گئے تھے آج ہم خود زحمت میں پڑے ہوئے ہیں. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہلا حق. تو عظمت کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اتنا عظیم نبی، اتنا زبردست نبی جس کی یہ شان پورا قرآن بھرا ہوا ہے، آپ دیکھیں. تو اللہ کے نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا. اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ صاحب خوش اتنا ہو جائیں کہ ہم کچھ بھی کہنا شروع کر دیں، اور غم اتنا ہو جائے کہ کچھ بھی کہنا شروع کر دیں. اس کو تو انسانیت سے بھی گئی گزری چیز مانی گئی ہے. شاعر نے کہا ہے، بشر اس کو آدمی نہ کہیے جانیے گا ظفر، اس کو آدمی نہ جانیے گا کبھی. ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا کبھی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ہمارا تیش بھی مثالی ہو اور ہمارا عیش بھی مثالی. عیش بھی حضور کی زندگی کا نمونہ ہو، تیش بھی حضور کی زندگی کا نمونہ ہو. تیش ختم نہیں کیا گیا. حضرت فاروق اعظم دربار رسالت سے جڑے تو آپ کا غصہ ختم نہیں ہوا، غصے کا رخ مڑ گیا. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، ہم سیرت مصطفیٰ کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں. اپنے گھروں میں سیرت طیبہ کا درس دیں. حضور کی سیرت سبقن پڑھائی جائے. آپ 10 منٹ، یہ لاک ڈاؤن لگا تھا، لاک ڈاؤن بہت بہترین موقع تھا. یہ بظاہر تو بہت سی چیزیں نقصان دیتی ہیں، بظاہر ہمارے لیے بہت بڑی خیر کی چیز تھی کہ ہم کم سے کم اپنے گھر کی مستورات کو وقت دے رہے تھے، کیونکہ ہمارا جی تو لگتے نہیں گھر میں. صحیح بات تو یہ ہم سب اسی میں شامل ہیں، فوراً باہر بھگتے ہیں. ہوٹلوں میں زینت ادھر بیٹھ گئے، گپ بازی کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں. گھر میں رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشقت کا کام. تو اس طرح سے ہم گھر میں بیٹھ کر کے گھر میں تھے تو ہم اپنے گھروں میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کی تعلیم کو عام کر سکتے تھے. لیکن ہم نے تو کون گیم ہے، بچی فلانا پتہ نہیں کتنے، ہمیں تو معلوم ہے کتنے گیم ہے، اس میں اپنے وقت کو لگا دیا. شیطان دوسرے راستے سے ہمارے اوقات کو ضائع کرتا رہا. لیکن ہم نے آقائے مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو بھی آشنا نہ کر سکے، اپنے گھر کو بھی آشنا نہ کرا سکے. یہ ہماری نعمتوں کی ناقدری. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نعمت کی قدردانی کرو. احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر کہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کیسی زندگی تھی تمہاری؟ تم بھائی کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے عادہ تھے. 40 سال تک تم جنگیں لڑتے تھے. ہر مرنے والا بوڑھا آدمی وصیت کر کے جاتا تھا. جہالت کی اتنی انتہا کہ تمہاری ناکیں اتنی بڑی تھی کہ تم لڑائی کروا کے جاتے تھے، اور کہ فلاں قبیلے سے ہمارے جنگ تھی، اس نے اپنے اونٹ سے پہلے اپنے اونٹ کو، ہمارے اونٹ سے پہلے اپنے اونٹ کو پانی پلا دیا تھا، اس لیے ہمارا قبیلے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری 40 سال سے جنگ چل رہی ہے، تم کہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم ان سے جنگ کریں. ایسی جہالت. اس کو قرآن نے کہا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اس وقت کو. قرآن کا انداز بیان تو دیکھیے، سب بتا دیا ہے. اے ایمان والو، تم ذرا غور کرو، یاد کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے قتل کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم سب کے سب میری نعمت کی برکت سے، وہ نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی برکت سے اور آپ جیسا معلم بھیجنے کی برکت سے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، میری نعمت کی برکت سے تم بھائی ہو گئے. اور ایسا بھائی چارہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو اسی اوس و خزرج کے قبیلے نے جو 40 سال تک جنگیں لڑ رہے تھے ایسا شیر و شکر ہوئے کہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے کہ قیامت تک ایسا بھائی چارگی مواخات کا کوئی نمونہ صحابہ جیسا پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی مکے سے ہجرت کر کے پہنچے ہیں اور وہاں کے مہاجر صحابی نے کہا اے عبد الرحمن تم آؤ میرے 2 باغ ہیں ان میں جو باغ تمہیں پسند ہو وہ لے لو جو گھر تمہیں پسند ہو وہ لے لو میرے 3 بیویاں ہیں میں اس کے بیوی کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کر لو میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور اس سے تم نکاح کر لو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مستغنی تھے نبی کی صحبت کی برکت سے احسان لینے والے نہیں تھے وہ احسان کرنے والے لوگوں میں سے تھے کہہ رہے ہیں مہاجر بھائی تمہارا یہ جذبہ مبارک ہو تمہاری بیوی تم کو مبارک تمہارا گھر تمہیں مبارک تمہارے باغات تمہیں مبارک تم تو ہمیں بازار کا راستہ بتا دو میں کوشش کروں گا اللہ اس پہ برکت عطا فرمائے ایسی برکت عطا فرمائی کہ عبد الرحمن بن عوف وہی ہیں جو مدینے کے سب سے بڑے کروڑ پتی تاجر تھے جن کا مال یہ وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نکلے تھے خالی ہاتھ اور یہ عزم اور جذبے کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانتے ہوئے آپ کے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں تجارت کی منڈیوں میں گھسیں گے اللہ ہمیں مالا مال کر دے گا تم تو ہمیں بازار کا راستہ بتا دو کیسی ترقی ہوئی انہی کا یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا مال منڈی میں آیا مدینے پاک میں تو پورے مدینے میں شور برپا ہو گیا سینکڑوں اونٹ قطار لگی ہوئی ہے مدینے میں داخل ہو رہی منڈی بھر گئی پوری شور برپا ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی یہ شور کیوں ہو رہا ہے فرمایا آپ کے بھانجے عبد الرحمن بن عوف کا مال مدینے کی منڈی میں آیا ہوا ہے اس کا شور ہو رہا ہے چاروں طرف اچھا افسوس کیا یہ لوگ آخرت کے اعتبار سے سوچنے والی تھیں ہماری مائیں بہنیں غور فکر کریں وہ سوچتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے تمہاری نماز روزے سے دیکھو فلاں تو اتنا اچھا ہار پہنے ہیں فلاں تو اتنے مال ہے فلاں تو 2 لاکھ کا زیور پہنے فلاں 4 لاکھ کا زیور پہنے قربان جائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والی ہو میری بہنوں میری ماؤں غور کرو ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے ہم تو شوہر کو یہ حکم کرتی ہیں کہ تم مال لے کر آؤ زیورات سے بھر دو ہم کو چاہے تم حرام کرو یا حلال کرو اس سے ہمیں مطلب نہیں حضرت عائشہ اتنے میں پریشان ہو گئی کہ عبد الرحمن کو کہہ دو یہ جنت میں کیسے جائے گا اتنا بخیرہ پال رکھا ہے اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور وہ بھی صحابی رسول نبی کی صحبت یافتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی تو انہوں نے پورا مال ہدیہ صدقہ جو جس لائق تھا ہدیہ والوں کو ہدیہ دیا صدقے والوں کو صدقہ دیا مدینے کی پوری منڈی شام تک صاف اور خبر بھجوا دی کہ حضرت خالہ جان سے یہ کہہ دینا کہ عبد الرحمن اس طرح جنت پہ جائے مال میرے واسطے نہیں ہے مال میرے زندگی کے باہر ہے میرے دل میں اس مال کا کوئی اثر خالہ جان سے کہنا داخل نہیں ہوا یہ تھی زندگی تو مال آ رہا ہے اللہ کی امانت ہے اللہ کی نعمت ہے ہمارے دلوں کا اگر بگاڑ ہو رہا ہے اس مال کے ذریعے سے اور ہم تھوڑے تھوڑے مال کے ذریعے سے اپنے بھائی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں سازشیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ مال وبال جان ہے آپ کے مال کماؤ اللہ خوب برکت دے جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے والقدر خیرہ و شرہ پر یقین ہوگا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ہمیں کبھی بھی حسد پیدا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو اللہ نے یہ دیا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما اس لیے میری ماں و بہنوں آج اسلامی زندگی کی کمی کی بنیاد پر گھر کے سارے لفڑے اور جھگڑے یہی کوئی برائی نہیں ہے بس چڑھ رہا ہے آدمی تو اس کا کیا علاج ہے حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے صاحب میرے ڈاکٹر صاحب کو تو بہت اللہ نے دے دیا میں چڑھ رہا ہوں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا ڈاکٹر صاحب نے ہر وقت بیچارے اچھی طرح ملتے پھر بھی میں چڑھ رہا ہوں تو یہ قصور میرے قلب کا ہے جس کے دل میں بھی یہ طبیعت پیدا ہو ایسا طبیعت بنے اس کی کہ کسی کی بڑائی کو کسی کی عظمت کو کسی کے مال کو کسی کی اولاد کو کسی کے دیکھ کر اگر جلن اور کڑن پیدا ہو تو اسے علاج کی فکر ہو جانا چاہیے جیسے ہمیں ذرا بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ارے حضرت وہ بایاں ہاتھ اٹھ نہیں رہا میرا کوئی ڈاکٹر بتاؤ فوراً مختصر سی زندگی والی زندگی جو ہے مختصر سی عمر والی اس کی بیماری کا تو احساس ہے لیکن ہمارا قلب بگڑا ہوا ہے بے قلب سلیم جس کے من عطا بے قلب سلیم جس کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو آؤ تو قلب سلیم کے ساتھ آؤ سچا دل لے کر کے آؤ
گندا دل لے کر کے مت آنا. دنیا کی زندگی تمہیں دی گئی ہے کہ اپنے گندے دل کو پاک صاف کر لینا, توحید اپنے سینے میں بسا لینا, روحانی گندگی سے پاک کر لینا, معاملات کی گندگی سے بھی دور کر لینا, حسد سے, کینہ سے, بغض سے, عناد سے, عداوت سے, دشمنیوں سے اپنے سینے کو پاک کر کے میرے پاس آنا تو تمہارے لیے جنت حاضر ہے. اور گندے قلب کے ساتھ آؤ گے تو اس گندے قلب کو جہنم میں سیکل کیا جائے گا, صفائی کیا جائے گا, وہاں جلا کر کے پھر صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا, پھر بھی کلمے کی برکت سے جنت میں جائے گا. لیکن کس کی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ پہلے جہنم میں جل جائے اور اس کے بعد جنت میں جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری ماں و بہنوں, اپنے نبی کے مقام کو پہچانو, اپنے نبی کی گھرانے کی زندگی کو پہچانو. آج بڑی بڑی دنیا کے اعتبار سے جو ترقی یافتہ, شہرت یافتہ, دنیا کی فلمی دنیا میں جانے والی بچیاں, عورتیں, ماشاءاللہ بہت سے واقعات آپ حضرات دیکھتی رہتی ہیں, سنتی رہتی ہیں. آپ تو ہم سے زیادہ دیکھتی سنتی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں کہ انہوں نے توبہ کیا. مشہور جو ہے بڑے بڑے ایکٹر اور گانے والے مشہور, ابھی ایک لڑکی کے واقعہ ہم نے پڑھا سنا, ثنا خان کا نام تھا, اس نے حجاب کو اختیار کیا اور اپنی زندگی پر توبہ کیا. کتنی ایسی ہیں, اور کتنے یورپ کی ایسی بچیاں جو گانے والی, جو قرآن کو پڑھنے لگی, بہترین قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں, دیکھتی ہیں آپ لوگ, تو یہ صرف محض سننے کے لیے ادھر ادھر کے, اس کو اچھا ذریعہ استعمال کر کے اپنے اندر ہدایت کے امنگ پیدا کرو. کہ اس میں کہ میری شہرت, اس نے اپنا انٹرویو دیا کہ میری شہرت, اس کیا معنی, شہرت ہو گئی, بہت مشہور ہو گئی, اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آخر چند روز کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں اندھیری کوٹری میں جاؤں گی, میرا کیا حال بنے گا؟ میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور میں پھر سے جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپناتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتی ہوں. میری ماں بہنوں, کہاں بھٹکی ہوئی ہیں آپ؟ کہاں دنیا کی چمک دمک میں؟ یہ سونا کتنے دن کام آئے گا؟ یہ چاندی کتنے دن کام آئے گا؟ یہاں کے زرق و برق و لباس کتنے دن کام آئیں گے؟ یہ حسن, یہ زیبائش, یہ سب ختم ہو جائے گا. ایک دن قبر کے اندر کیڑے بدن کو کھا جائیں گے اور ہم بدن کے, ہمارا یہ سارا کا سارا بدن ختم ہو جائے گا, ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہم کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے. کبھی تصور تو کیا کرو, کبھی سوچا تو کرو. ہمیں بھی سوچنا ہے, ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا ہے. اس لیے اچھی زندگی, اللہ کا شکر ہے ہمیں روحانیت نہیں دی گئی کہ تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ, جب یہ اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہو تو دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ. یہ اللہ کا احسان ہے. اور تم شادی نہ کرو, تم یہ نہ کرو جیسے دوسروں کے یہاں ہے, بھلے وہ غلط سلط کام کرتے رہیں گے کہ صاحب ان کے یہاں معتبر جبھی ہوگا, وہ شادی نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ اجتماعی زندگی ہے, ازدواجی زندگی ہے. ضرورت کی ساری چیزوں کو پورا کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے, حکم دیا ہے. ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کے ساتھ چلنا ہے. ہماری ازدواجی زندگی صحیح ہو, شوہر کے حقوق کی پیروی ہم کر رہے ہوں, اپنے گھر کا, اپنے بچوں پر شفقت کر رہے ہوں, اپنے بڑوں کا احترام کر رہے ہوں. بڑوں کا کام یہ ہے کہ ان پر شفقت ہو رہی ہو. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ کب چیزیں پیدا ہوں گی؟ صرف بیان سے تھوڑا شوق تو پیدا ہوگا. یہ مستقل کام کرنے کے, گھر کی تعلیم کے ذریعے سے, گھر کے مستورات کو, عورتوں کو بیٹھا کر تھوڑی دیر حدیث پاک کی تعلیم ہوگی, حدیث سنے گی. حضرت فاطمہ کی زندگی, حضرت خدیجہ کی زندگی, ازواج مطہرات کی زندگی, بنات رسول کی زندگی, یہ ساری زندگی کا رخ جب ہماری ماں بہنیں سمجھیں گی, سنیں گی, تو ان کے اندر سادگی پیدا ہوگی, ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو ولیہ نہیں بنا سکتے, یا بنا سکتے ہیں. گھر کی اگر ماں سمجھے کہ بچی کو ڈانٹ ڈپٹ کے بنا دے, نہیں, ماں کو آئیڈیل اور نمونہ بننا پڑے گا, سادگی والی زندگی خود اپنانا پڑے گا. اور ہم اگر بچی سے زیادہ فیشن کریں گے تو بچی تو آئیڈیل ماں کو بنائے گی. ہمیں سادگی والی زندگی اختیار کرنا پڑے گی, تب بچی کے اندر سادگی آئے گی. باپ کو سادگی اور نماز والی زندگی اختیار کرنا پڑے گی. جب بیٹے کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا, ہم تو باپ بچیوں کو ڈانٹے, غلط مت کرنا, ایسا کرنا, اور ہم خود غلط کر رہے ہیں. ہماری زندگی بے روی کی شکار ہے. ہم خود بازاری الفاظ گھر میں استعمال کرتے ہیں, ہم گالی گلوچ کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مہذب لفظ کو گھر میں استعمال نہ کریں. گالی تو بہت دور کی بات, ہم تہذیب کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارے آنے والی نسل مہذب ہوگی. اور ہم گالیوں سے بات کریں گے, ہم ننگے گھومیں گے, چڈی پہن کر کے گھر میں صبح صبح پانی بھریں گے, تو کیا ہوگا؟ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا, تہذیب نہیں ہے, اسلامی تہذیب سے ناآشنا ہے. علم ہے, دنیاوی علم ہے,
سروس میں ہیں لیکن نیکر پہنے ہیں یہاں سے، معلوم نہیں ہے ان کو کہ اس پر فرمایا لعن اللہ ناظر والمنظور، اللہ لعنت فرمائے سطر کو دیکھنے والے پر اور سطر کے دکھانے والے۔ صبح صبح دیکھا ہم نے کئی جگہ، بمبئی میں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، پانی بھر رہے ہیں ہم ان کے گھر میں، کیا ارے صاحب پانی صبح صبح نل آتا ہے، تو ہم نے کہا بچوں کی بڑے اچھے آدمی، پھر ان کو بتایا کہ یہ آپ کھولے رہتے ہو، تھوڑا اپنا چڈھا جو ہے تھوڑا نیچے کر لو، آپ یہ گھٹنوں سے تھوڑا آگے کر لو تو یہ چڈھا آپ کا اچھا بن جائے، تو وہ مان گئے۔ علم نہیں، اس لیے جب حدیث پاک کا علم ہوگا، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو یہ چیزیں معلوم ہوں۔ گھر میں بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ نیکر پہنے گھوما کرتے، جبکہ حرام ہے۔ گھر کی مستورات کے سامنے، بچوں کے سامنے، مردوں کے سامنے مردوں کا یہ کھولنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کی سیرت صرف ایک دن منانے کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، محبت رسول صرف ایک دن میں ادا نہیں ہوتی، بلکہ محبت رسول تو روزانہ علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے پوری عنوان کی کتاب لکھی ہے عربی عالم نے، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اس لیے جب محبت پیدا ہوگی تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سے بیٹا پوچھے گا ابو جان ہمارے نبی کی سنت کیا تھی، جمعے کی سنتیں کیا ہیں؟ جمعے کی سنتیں نہیں معلوم، سورہ کہف کبھی زندگی میں نہیں پڑھتے۔ سورہ کہف پڑھنا چاہیے جمعے کے دن، کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، صبح شام کو پڑھنا چاہیے، سورہ ملک پڑھنا چاہیے، سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے۔ مخصوص صورتیں ہیں، سنت کس کو معلوم ہے؟ تلاوت کر رہے ہیں بس، کچھ سنت نہیں معلوم۔